کہ جب میں نے دیکھا کہ راکا پوشی ہنزا، دیران ہنزا، گولڈن پیک ہنزا جب یہ لکھا ہوا مجھے نظر آیا تو میں نے وہاں سے ہنزا شال اٹھا کے لے کے آیا گھر پہ مختلف خواتین کو دے کے، میں نے اپنی بیگم کو بھی دے دیا. میں نے کہا یار اس کے اوپر سے ہنزا نکال کے اس کے اوپر نگر لکھو. پھر وہ ہنزا کاٹ کے جو ہے نگر شال کے نام سے وہ بنا کر 1000 روپے خرچ کر کے فری آف دی کاسٹ ان کو ٹریک کروا کے اس کے بعد میں نے نگر ریور ویلیز اور ہنزا ریور ویلیز کو میں نے الگ کروا دیا. میری دھرتی میری پہچان گلگت بلتستان. تمام ویورز کو کراکرم ڈسکوریز کی جانب سے السلام علیکم. کراکرم ڈسکوریز اس وقت نومل سے نلتر ساترنگی جھیل کے لیے TX/TZ 5 ڈور ویلیز جیپ اور 14 سیٹر گاڑیاں فراہم کرتا ہے. معیاری سروس کے ساتھ ساتھ اچھی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے سرٹیفائیڈ گاڑیاں اپنے معزز صارفین کے لیے مہیا کرتا ہے. بااخلاق عملہ اور صاف گاڑیاں ہماری پہچان، آپ کی سیفٹی ہماری پریورٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں مسلم نگری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دفتر نگر جی فیس بک یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، دفتر نگر اس موضوع کے تحت جس مہمان شخصیت کے ساتھ ہم نے آپ پروگرام میں شامل کیا تو جانا پہچانا شخصیت بلتستان کا ٹورزم کو پروموشن دینے کے لیے کچھ نگر اور بلتستان دیگر چیزوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم جناب احمد حسین صاحب پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم بلتستان کی ٹورزم پر بات کریں گے اور احمد حسین صاحب کی لائف زندگی سے لے کر اب تک جو صورتحال رہی ہے تو اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں. پہلے احمد صاحب، آپ کو دفتر نگر کے پیج پر خوش آمدید اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے سر، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے اور آپ کا جائے پیدائش اور اس کے بارے میں ذرا خیالات اپنا ترین ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حسن صاحب. تمام تعریفیں استاد پروردگار کے لیے ہے جو پوری کائنات کا واحد مالک و مختار ہے. درود و سلام ہوں ان ہستیوں پر جو باعث تخلیق کائنات ہے. حسن صاحب، میری جائے پیدائش جو ہے وہ ہوپر ویلی ہے اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہوپر پرائمری اسکول سے شروع کیا تھا. اس سے پہلے میں نے اپنے والد محترم سے جو عالم دین بھی تھے اور ایک والنٹری استاد بھی تھے جس نے 25 سال تک بغیر کسی اجرت کے ہوپر پرائمری اسکول سے لے کے ہائی اسکول بننے تک بغیر کسی اجرت کے مفت میں جو ہے وہاں زیور تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کیا ہے. اس کے شاگرد جو ہے آج کل بہت بڑے بڑے جو ہے اور دوسرے فائز ہیں. میں نے گھر پہ اس سے تعلیم حاصل کی تھی شروع میں. جب تھوڑا بہت جو ہے مجھے الفاظ کی جوڑ توڑ سمجھ میں آ گیا تو والد صاحب ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے پرائمری اسکول لے جایا کرتے تھے. وہاں پہ ہمارے ابتدائی جو استاد بوڑھلس کے نیاز علی صاحب ہوتے تھے. نیاز علی صاحب سے ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پرائمری میں نے پاس کیا. پرائمری کے بعد میری تربیت اور میری تعلیم کے اندر میری جو بڑی بہن ہے، میری تائیداد جو سسٹر ہے، یہ مرحوم علی محمد صاحب کی مسز میری تائیداد سسٹر ہے، اس کی مرہون منت ہے کہ میں سکندرآباد میں رہ کے وہیں سے میں نے 8ویں تک تعلیم جو ہے وہ میں نے چھلت ہائی اسکول سے حاصل کی. اس کے بعد سسٹر کو لے کے جب ٹھیکیدار صاحب جو ہے گلگت مائگریٹ ہو گئے، گلگت شفٹ ہو گئے، تو مجھے بھی لامحالہ اس کے ساتھ جانا پڑا اور وہاں پہ جا کے میں نے ہائی اسکول نمبر 1 سے میٹرک کرنے کی اٹھان لی. باہر کوشش کی وہاں پہ میں نے میٹرک وہیں سے کرنے کی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں میٹرک کا ایگزام نہیں دے سکا. پھر جا کے مجھے کراچی جانا پڑا گھر سے بھاگ کے چھپ کے، کیونکہ سارے یار دوست میرے چلے گئے تھے، میں اکیلا ہی تھا یہاں پہ. تو ساتھیوں کی اس محبت نے مجھے مجبور کیا، مجھے جو ہے وہ کراچی جانا پڑا. 1987 میں نے کراچی سے میٹرک کی. واپس آ گیا تو 1988 میں ہسپر اسکول کے اندر جو ہے ٹیچنگ کی ایک پوسٹ خالی تھی. وہاں میں نے اپلائی کیا. میرے ساتھ ہنزا کا ایک اور کیا کریم تھا، مکمل مجھے نام یاد نہیں ہے، اس نے بھی اس کے لیے دیا تھا انٹرویو، لیکن میری سلیکشن ہو گئی اور مجھے جو ہے وہ ہسپر اپوائنٹ کیا گیا 1988 میں. اس وقت کوئی روڈ بھی نہیں تھا، راستہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پیدل میں جایا کرتا تھا اور پیدل آیا کرتا تھا. کبھی کبھار جو ہے وہ سال کے سال جو ہے وہیں پہ رکنا پڑتا تھا مجھے. پھر اس کے بعد میں نے اپنی سروس کے ساتھ ساتھ جو ہے
انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے حاصل کی، کیونکہ اس وقت واحد فاصلاتی نظام تعلیم کا سسٹم جو ہے انہی کے پاس تھا اور کسی کے پاس پاکستان میں نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان سروس رہتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے مجھے ماسٹرز کے لیے آفر کی، تو میں کراچی اردو یونیورسٹی سے 1984 میں نے ایجوکیشن میں ماسٹرز کر کے وہیں سے فارغ ہو کے دوبارہ واپس جو ہے وہ اپنی اس ملازمت پہ دوبارہ واپس آ گیا۔ تو یہ ہے میری ابتدائی تعلیم اور کہاں سے میں۔ تو سر نگر ٹورزم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یقیناً آپ نے ٹورزم پر کام کرنے کے لیے شوق آپ کو سب سے پہلے کہاں سے پیدا ہوئی تھا؟ حسن صاحب، جب میں چھوٹا تھا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں پرائمری اسکول ہوپر سے میں اپنا تعلیم حاصل کرتا تھا۔ چھٹی کے بعد کبھی کبھار جو ہے میں ننیال جایا کرتا تھا، وہ ہوپر ریسٹ ہاؤس کے ایریا میں قرب جوار میں میری نانی رہتی تھی، اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں ہنزا کے راجہ نونہال صاحب اور نگر کے راجہ سعید صاحب یہ دونوں پی ٹی ڈی سی کے گائیڈز ہوا کرتے تھے۔ وہ وہاں سے پی ٹی ڈی سی کے تھرو جو ہے دوسری کمپنیاں نہیں تھی اس زمانے میں، نہ کوئی والجیز تھا، نہ ستارہ تھا، نہ کوئی ایڈونچر پاکستان، کوئی کمپنی نہیں تھی۔ ٹوٹلی پاکستان آنے والے ٹورسٹ کو پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے وہ ڈیل کرتی تھی۔ وہ لوگ کبھی کبھار ہنزا کے کسی ایک کا دکھ کا جیپ میں جو ہے 2 جیپوں میں یا 3 جیپوں میں، بڑی مشکل سے بڑی گروپ ہوتی تو وہ 3 جیپوں میں لے کے جو ہے ہوپر گلیشیئر دکھانے کے لیے لایا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے وہ دونوں صاحبان انگریزی بولتے تو مجھے عجیب سے حیرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی کبھی انگریزی بولوں اور میں ان کی طرح جو ہے ان کے ساتھ بات کر سکوں اور اپنی جو دل کی خواہش ہے، جو مدعا ہے، میں جو ہے ان کو سامنے بیان کر سکوں۔ یہ وہ واحد خواہش تھی جس نے مجھے میٹرک کرنے کے بعد اس لائن کے اندر لے کے آئی اور پھر یہاں آ کے میں نے یہ ٹورزم کا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ احمد صاحب، آپ کو شروع میں یقینی بات ہے آپ کو بڑا مشکلات کا سامنا کیا ہوگا اور وہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کی بھی بڑا بہتان تھی، تو اس زمانے میں آپ نے کس طرح ٹورزم پر کام کرنے کا آپ نے کوشش کیا تھا اس وقت جو حالت تھی؟ سر فرحان صاحب بہت شکریہ، اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا یہ 1988 کی بات ہے کہ میں ہوپر ہلٹن جو میرے کزنس کی ہوٹل ہے وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا ہوٹل کے اوپر، تھوڑا بہت میں کام کرتا تھا اور میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ مجھے انگریزی بولنے کا بڑا شوق تھا تو میں وہیں پہ بیٹھ کے پریکٹس کر رہا تھا۔ تو اس دوران جو ہے کریم آباد کا حور شاہ جو بلتک فورٹ کے مینیجر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت والجیز میں فیلڈ آفیسر تھے، جرمنی کی ایک گروپ کو لے کر آیا، تو وہاں پہ اسے ایک کچن میں ہیلپر کی ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ یار مجھے کچن ہیلپر کی ضرورت ہے، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا صاحب، بہت اچھی بات ہے، ایک تو میری شوق تھی، اوپر سے مجھے خوشی بھی ہو گئی کہ چلو مجھے کچھ مزدوری بھی مل رہا ہے، ساتھ میں سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ اس کے ساتھ میں اوپر چلا گیا، کچن میں نے کام کی، بڑی دل جمی کے ساتھ کام کیا۔ تو اس نے نیکسٹ آنے والے جو گائیڈ تھا سنجر بیگ فسو کا، اس کو کہا کہ یار اس بندے کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ۔ وہ پھر مجھے لے کے گیا دوبارہ وہ اسی رش لیک ٹریک پہ، وہاں پہ میں نے سنجر بیگ کے ساتھ کام کیا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے مجھے ایز اے ہوٹل سردار، جو میرے استاد بھی ہے حسین آباد کے الطاف صاحب، اس کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو اس نے میری شوق کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو میں ایز اسسٹنٹ گائیڈ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹ کروانے کی کوشش کروں گا ٹریول والجیز میں، اور میں آپ کو اسسٹنٹ گائیڈ اپوائنٹ کروا دوں گا تاکہ آپ کا شوق بھی جاری رہے گا اور آپ نگر کے علاقے کی کچھ خدمت بھی کر سکیں گے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت انتہائی بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیپ تھا میرے لیے، اور یہ ایک گولڈن چانس بھی تھا کہ میں نگر کو ہائی لائٹ بھی کروں اور اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں اور نگر کو بھی انٹروڈیوس کرا دوں۔ تو میں نے جا کے الطاف صاحب کے ساتھ ایز اسسٹنٹ گائیڈ جو ہے وہ میں نے وہاں پہ کام شروع کیا۔ اس زمانے میں میرے لیے جو سب سے بڑا مشکل کام تھا وہ ہنزا کا ڈیولپڈ علاقہ، جہاں ٹوریزم کے اندر انہوں نے ایک عرصے سے کام کیا تھا اور ایک عرصے سے جو ہے انہوں نے پورے ہنزا ویلی کے اوپر نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا۔ تو وہاں پہ نگر کو انٹروڈیوس کرانا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اس زمانے میں میں نے سب سے پہلے ایز اسسٹنٹ گائیڈ کام شروع کیا، پھر جا کے گلریز گوری صاحب نے یہاں پہ، گلریز گوری سے پہلے پاکستان ٹوریزم کارپوریشن والے جو ہے چھوٹے چھوٹے پوسٹ کارڈ جو ہے وہ 4x6 کی چھوٹے پوسٹ کارڈ رف کاغذ کے اوپر جو ہے وہ پرنٹ کروا کے ٹورسٹ کو بھیجتے تھے۔ بعد میں گلریز گوری صاحب نے جب ٹوریزم کے اوپر کام کرنا شروع کیا، وہ بہترین فوٹوگرافر مرحوم اللہ اس کو میری جنت کرے، اس نے جب اس پوسٹ کارڈ کے اوپر کام شروع کیا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں کام یہ کیوں نہیں کروں۔
تو ایک دفعہ میں کوئی گروپ لے کے لاہور گیا تھا، تو لاہور میں میں نے پوسٹ کارڈ کے بارے میں پوچھا کہ آپ پوسٹ کارڈ کتنا پرنٹ کر کے دے دیں گے. جب میں نے پوری کیلکولیشن کر کے دیکھا تو ₹3.50 کی جو ہے مجھے ایک پوسٹ کارڈ جو ہے گلگت تک، مطلب سارے سب کچھ ملا کے خرچے ملا کے پڑتے تھے. تو اس زمانے میں سب سے پہلے جو میرے لیے مسئلہ پیدا ہوا وہ ایک تو مالی ایشو تھا ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، دوسرا جو ہے ہندا جیسی کمیونٹی کے سامنے جو ہے نگر کو ہائی لائٹ کرنا اکیلا آدمی فرد واحد کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایشو تھا. یہ دونوں ایشو جو ہے میرے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. تو میں نے چلو خیر ایک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن والد صاحب کی اجازت کے بغیر اس کے اکاؤنٹ سے میں نے اس زمانے میں 1993 میں نے 75,000 روپے جو ہے وہ اپنی مرضی سے والد صاحب کی اجازت کے بغیر اس کے اکاؤنٹ سے میں نے نکالا، اور میں نے اس 75,000 روپے سے کیلنڈرز، پوسٹ کارڈز اور ٹی شرٹس نگر کے ماؤنٹینز، نگر کے ویلیز کے نام سے پرنٹ کروا کے میں نے جو ہے وہ آگے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا شروع کیا، وہاں پہ میں نے دینا شروع کیا. اس میں میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ساری دکانیں، ہینڈی کرافٹ کی دکانیں، بک شاپس وغیرہ زیادہ تر جو ہے وہ ہندا برادری کی تھی. تو وہاں پہ میں رکھواتا تو وہ کیا کرتے تھے، جو ہندا کے پوسٹ کارڈ تھے، سیدھی سی بات ہے میں برملہ کہتا ہوں، مجھے کہنے میں کوئی وہ آر محسوس بھی نہیں ہوگی، وہ کیا کرتے تھے ہندا کے جو پوسٹ کارڈ تھے وہ اوپر رکھتے تھے. جس کارڈ کے اوپر واضح طور پر نگر لکھا ہوا تھا وہ اس کو کسی طریقے سے کارڈ کے پیچھے یا ذرا نیچے رکھتے تھے. پھر صبح سویرے میں جاتا تھا، پھر جا کے ان کارڈوں کو نکال کے پھر میں ترتیب دیتا تھا ان کے لیے، یار آپ لوگوں نے کارڈ خراب کیا کہ ان کے ساتھ مذاق میں جو ہے نا وہ کارڈوں کو نکال کے پھر میں رکھتا تھا. پھر ٹی شرٹس لے جا کے میں وہ ٹورسٹ پوائنٹ پہ میں رکھتا تھا. رضوان صاحب کے پاس میں نے وہ رکھوا دیا اپنا راکاپوشی 0 پوائنٹ پہ، وہ واحد دکان ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اوپر سرینا میں لے کے گیا. اس زمانے میں میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. بنڈلز کے بنڈل جو ہے دونوں ہاتھوں میں لے کے سوزوکی پہ بیٹھ کے نیچے سٹی سے اوپر جوٹیال سرینا تک، پھر مختلف ہوٹلوں تک، پی ٹی ڈی سی تک، اور جہاں جہاں کرافٹ کی دکانیں تھی وہاں تک میں نے ہاتھ میں لے کے اٹھا کے بیگز کے اندر رکھ کے میں نے محنت کر کے وہاں تک پہنچا دیا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ نگر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. پھر دوسرا ایک کام اور میں نے یہ کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ راکاپوشی ہندا، دیران ہندا، گولڈن کریک ہندا جب یہ لکھا ہوا مجھے نظر آیا تو میں نے وہاں سے ہندا شال اٹھا کے لے کے آیا گھر پہ. مختلف خواتین کو دے کے میں نے اپنی بیگم کو بھی دے دیا. میں نے کہا یار اس کے اوپر سے ہندا نکال کے اس کے اوپر نگر لکھو. پھر وہ ہندا کاٹ کے جو ہے نگر شال کے نام سے وہ بنا کے ایک چھوٹی سی ہوپر ہینڈی کرافٹ کے نام سے میں نے وہاں پہ دکان بنا دی. وہاں سے وہ نگر شال کے نام سے وہ دینا شروع کیا. ٹی شرٹس دے دیا، کیلنڈرز دے دیا. پھر اس کے بعد میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ لونلی پلانٹ کی بکس کی انٹرنیشنل جو گائیڈ بکس، ان بکس کے اندر جو ہے نگر کو الگ کرا کے نگر کی الگ شناخت دکھانے میں یہ میرے لیے بہت بڑا ایشو تھا، چیلنج تھا. تو میں نے اس زمانے میں لونلی پلانٹ کے مشہور رائٹر جان موک اور اس کی مسز کیمبرلی دونوں کو میں نے فری آف دی کاسٹ رش لے کا میں نے ٹرک کرا دیا، جس کے اوپر اس زمانے میں اٹ واز 1995 کی بات ہے کہ اس دوران جو ہے میں نے 50,000 روپے کا خرچہ دیا. صرف ہوپر ٹو ہوپر جو ہے میں نے 50,000 روپے خرچ کر کے فری آف دی کاسٹ ان کو ٹریک کروا کے اس کے بعد میں نے نگر ریور ویلیز اور ہندا ریور ویلیز کو میں نے الگ کروا دیا. پھر میں نے نگر کو الگ کروا دیا، پھر نگر کی ماؤنٹینز کو الگ کروا دیا. اب بھی پچھلی دفعہ یہ میں آپ کو جو سابقہ جو ہمارا چیف سیکرٹری صاحب تھا مانی جی، اس سے میری بلکہ مطلب میں نے اس کو میسج بھی کیا تھا کہ آپ نے بہت بڑی بلنڈر کی ہے. یہ جو آپ کے سامنے بلکہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں یہ چارٹ آپ ذرا دکھا دیں، یہ بلکہ سوشل میڈیا پہ جائے گی. اس چارٹ کے اندر جو ہے دستگیر سر جو 7,885 میٹر نگر کے اندر ہسپر کے اندر واقع ہے، اس نے اٹھا کے ہندا کے اندر دکھا دیا، جس کے اوپر میری چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ میری بات بھی ہو گئی کہ جناب آپ لوگوں نے یہ کیا اتنی بڑی بلنڈر کیسے کی، آپ بغیر تحقیق کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو اس کی مین ریزن میں آپ بھی بتا دوں کہ رشید علی صاحب جو ہے اس وقت سیکرٹری ٹوریزم ہوا کرتا تھا ہندا کا، اندر وہ فسو کا یا شمشال کا بینک کا ہے، وہ راجہ رشید علی صاحب جو ہے سیکرٹری ٹوریزم تھا. اس نے جناب علی ڈنڈی ماری تھی، میں سیدھا سیدھا برملہ کہتا ہوں، اس میں مجھے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اس نے ڈنڈی ماری تھی کہ یہ دستگیر سر کو اٹھا کے اس نے ہندا کے اندر دکھایا ہے. اب آپ دستگیر سر کو دیکھیں تو دستگیر سر اور شمشال کے درمیان اس کے پیچھے جو ہے 3-4 اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو اوور 7,000 میٹر کے ہیں. اب وہ سارے کراس کر کے شمشال کے اندر جا کے کیسے بیٹھا یہ دستگیر سر، اور اس کا روٹ جو ہے وہ دستگیر سر جو ہے ادھر خنیشش کے ساتھ میں پچھلے والی سائڈ سے چلا جاتا ہے، اس کا روٹ بھی وہیں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مشکلات تھی. ان مشکلات پہ
قابو پانے کے لیے مجھے بڑی توجہ کرنی پڑی. کبھی خود کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ جو میرے لیے جو سب سے بڑا جو مشکل تھا وہاں پہ لوگوں کی جو ذہنیت تھی اس زمانے میں, ایک تو ریلیجیس تھے, مذہبی ہونے کے ناطے کسی انگریز کو اتنی آسانی سے گلی کے محلے سے گزارنا یا کھیتوں کے اندر سے گزرنا یا دوسری اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ میرے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک الگ میرے لیے ایشو تھا. ہنزا برادری کا جو اپنا جو محنت تھا, ان کا اپنے ہنزا کے لیے جو محنت کرتے تھے, ہمارے علاقے کو بھی ہنزا کے جو دکھاتے تھے وہ ایک الگ چیپٹر تھا. پھر لوگوں کے جو نگر کے بارے میں جو تعصبانہ نظر سے جو نگر کو دیکھتے تھے ان کی دفاع کرنا میرے لیے الگ ایشو تھا. سوشل میڈیا اس زمانے میں نہیں تھی, تو یہ پرنٹ میڈیا تھا اس زمانے میں. اخباروں کے اندر اور اس کے اندر پوسٹ کارڈ کے ذریعے, کیلنڈرز کے ذریعے نگر کو اجاگر کرنا یہ ایک الگ ایشو تھا میرے لیے, بہت بڑا ایشو تھا, چیلنج تھا. ان کے علاوہ نگر کی ثقافتی چیزوں کو چند ٹکوں کی عوض جو ہے ہنزا میں خرید کے کچھ جو ہے جو ضرورت کی چیزیں تھی, تاریخی چیزیں تھی, ان کو اٹھا کے جو ہے بلدیہ فورٹ کے اندر رکھا گیا اور کچھ چیزیں جو ہے دکانوں پہ رکھ کے ہنزا کے اینٹیس کے نام سے جو ہے بیچ دیا گیا. یہ ایک الگ چیلنج تھا میرے لیے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے میں نے جو ٹوریزم کے اوپر جو مجھے توجہ دینی چاہیے, جو میں اپنے کاروبار کے اوپر جو مجھے توجہ دینی چاہیے, اس سے زیادہ مجھے جو ہے ان چیزوں کے اندر مجھے اپنی طاقت, قوت اور اپنی نالج کو جو ہے وہ سب کرنا پڑا. تو یہ میرے لیے جو ہے ابتدائی مشکلات ہے جن کی وجہ سے آج جو ہے میں ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے میں یہ تقریباً 2-3-4 مہینے ہو رہے یہاں مجھے آفس کھولے ہوئے, اس سے پہلے میں گھر سے کام کرتا تھا. تو یہ سارے جو مسائل جو میرے سامنے تھے یہ بڑے چیلنجنگ مسائل تھے جن کے اوپر قابو پانے کے لیے مجھے بڑی توجہ کرنی پڑی. احمد صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست سے بات کیا. تو اس کے ٹوریزم پر آپ کام کرتے ہوئے کہ الحمدللہ شاپی تراکم کمپنی کے نام سے آپ نے یہاں ایڈونچر کمپنی کھولا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. تو سر ہمیں بحیثیت نیگرین اچھا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, تو اس ٹوریزم کو مزید بہتر طریقہ کار سے مزید چلنے کے لیے اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے سر, تو اس کو استفادہ حاصل کرتے ہوئے یوتھ کو ہمیں کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے سر, ویسے کہ آپ کے ٹیلنٹ اور تجربے کے مطابق. حسن صاحب, نگر میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 3 چیزوں کی انتہائی ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا مینٹل لیول اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ ٹوریزم کو سمجھے. اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر فیول کے بعد گیس اور آپ کے آئل کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی انڈسٹری ہے تو پوری دنیا کے اکنامسٹ یہ جانتے ہیں کہ ٹوریزم جو ہے وہ 2nd لارجسٹ انڈسٹری ہے ورلڈ پہ. یہ وہ واحد انڈسٹری ہے جس سے مزدور طبقے سے لے کے بڑے بڑے کاروباریوں تک سب کے سب جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹرانسپورٹر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہوٹلیئر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اچھا ڈرائیور اس سے فائدہ لیتے ہیں, انڈا بیچنے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس پہ سبزی بیچنے والا, آٹا, یعنی ہینڈی کرافٹ. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ٹوریزم کے اندر نہیں آتا. ہر کوئی جو ہے اس ٹوریزم سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ نے بہت انتہائی اہم اور اچھا سوال کیا ہے کہ ہم نگر کے اندر ٹوریزم کو پروموٹ کیسا کریں اور نیئر ان فیوچر شاہراہ نگر بننے جا رہی ہے, تو وہاں پہ ہم کیا کریں. تو اس کے لیے میرا جو ذاتی مشورہ ہے, مجھ سے اچھے مشورہ بھی دیں گے لوگ آپ کو, لیکن میرا جو ذاتی مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس گلگت بلتستان کے اندر خصوصاً نگر کو مری نہیں بنائے. جس طرح پچھلے برفباری کے دوران میں جو ہے پیسوں کی خاطر لوگوں نے جو ہے گاڑیوں کے اندر لوگوں کو بٹھا کے وہیں پہ لوگ جو ہے کیجویلٹیز ہو گئی اور پتہ نہیں بیمار ہو گئے, پتہ نہیں کتنے مشکلات سے گزرنے پڑے. سب سے پہلے میں گزارش نگر کے قوم سے یہ کروں گا کہ وہ اپنے اخلاق کی اقدار کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں, اس کی تشہیر کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے اپنے ذہنی مینٹل لیول جو ہے اس کو بوسٹ اپ کریں کہ وہ ٹوریزم کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں. ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے میں آپ کو تھول کا ایک مثال دے دوں گا کہ ایک دفعہ جو ہے کسی ٹورسٹ کی جو ہے وہ کوسٹر خراب ہو گئی تھول نالے کے اندر. تو وہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ خواتین بھی تھی پنجاب کی اور مرد بھی تھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا یار ہمیں یہاں ہوٹل کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے تھول میں ماں سوائے وہ چھپ چھپ پوائنٹ کے علاوہ اور کوئی دوسرا رہائش کے لیے ہوٹل نہیں ہے. اس بندے نے اٹھا کے لے کے گیا وہ اپنا گھر, کہا کہ یہ جو ہے مردوں کے لیے, یہ کمرہ جو ہے خواتین کے لیے. اس نے وہاں پہ ہمسایوں سے بھی لا کے بستر لا کے چائنیز کمبل وغیرہ لا کے بٹھا کے رات کو اس نے ٹھیک ٹھاک کھانا کھلایا, صبح کا بہترین ناشتہ کروا دیا, سب کچھ بٹھا کے سب کچھ کلیئر کر کے صبح جانے کا ٹائم آ گیا تو انہوں نے کہا یار آپ کا بل کتنا بنا, بل ہمیں بتایا.
اس نے کہا یہ نگر کی روایات نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ پیسے لے لیں، یہ کوئی نہ گیسٹ ہاؤس ہے نہ ہوٹل ہے، میں نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے، آپ نے مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشا، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ جا کے میں نے ایک دفعہ اس کو فیس بک پہ دیکھا تھا کہ نگر میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ شاہراہ نگر کے بننے کے بعد یا اب بھی کہیں پہ اگر کوئی ٹورسٹ رہ جاتا ہے فیملیز کے ساتھ، کوئی کچھ کہیں پر بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو بحیثیت نگیرینز اس کو جو ہے اپنے آبا و اجداد کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو تحفظ دے دے، اور اس کے سٹے کا اس کے لیے، یا اگر سٹے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو مناسب جگہ تک پہنچانے کا جو ہے وہ اقدام کرے۔ پہلی گزارش یہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ جب شاہراہ نگر بن جائے گی تو شاہراہ نگر کے اوپر جہاں جہاں ٹورسٹک پوائنٹ ہے وہاں پہ ہمیں واش رومز کی انتہائی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ واش روم جو ہے انسان کی ضروریات زندگی کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اور یہ جو LLC جو ابھی ٹھیکہ لے رہی ہے اور یہ جو شاہراہ نگر بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر اول تو ان کے نقشے میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو جو لوگ ٹورسٹک پوائنٹس بنائیں گے وہاں پہ جو ہے واش رومز اور وہاں پہ ان کے رہنے کے لیے مناسب جگہ کا بندوبست اور مناسب ریٹ پہ جو ہے وہ سامان مہیا کرنا۔ یہ نہیں کہ آج جو ہے ایک دفعہ جو ہے ان کے ہاتھ لگ گیا تو جی آج ساری چیزیں اٹھا لو کھا لو اور کل کے لیے رکھو ہی نہیں، آپ اتنا لے لیں کہ آج ایک بندے سے آپ نے اگر آج آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے کاروبار کی مناسبت سے آپ نے منافع لے لیا ہے تو وہی جو ہے جا کے آپ کا ایڈورٹائزمنٹ کرے، آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑے گی اور تیسرا جو ہے نگر کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ جو ہے وافر مقدار میں اتنی تعمیرات نہ کرے کہ اس کی جو ریئل بیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تیسری چیز جو ہے نگر کے اندر جو ہماری تاریخی ورثہ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا کہ جب یہ شاہراہ قراقرم بن گئی تو تھول کے مقام پہ ہمارے تین جو ہے نیل اور تھول کے مقام پہ تین ہمارے انتہائی اہم تاریخی مونومنٹس ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ ایک تو نیل کا قلعہ تھا وہ مکمل ختم ہو گیا، ڈسٹرائے ہو گیا، ابھی وہاں نیل قلعے کا کوئی پرانی کوئی تصویر بلیک اینڈ وائٹ میں ملتی ہے تو ملتی ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ ایک یہ ہے وہ ختم ہو گئی، چلو وہ ختم ہو گئے تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ راستہ تو اب بھی موجود ہے جہاں سے جس غدار نے انگریزوں کو 1892 میں جو راستہ دکھایا تھا وہ راستہ محفوظ ہے۔ کم از کم اس راستے کے اوپر کوئی سائن بورڈ لگا کے وہاں پہ جو ہے ہمیں کچھ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری چیز، وہاں سے تھوڑا آپ آگے جاؤ تو شاہ ولی اللہ کا جو مزار ہے اس کے اوپر والی سائڈ پہ اکبر حسین نحوی کی کھیت کے ساتھ میں ہی 3 منزلہ قبرستان تھی۔ سب سے نیچے ڈوگرا راج کے ان سپاہیوں کو دفنایا گیا تھا جو 1892 میں جو مر گئے تھے۔ اس کے بعد ان لیویز کے آفیسروں کو دفن کیا گیا تھا، اور سب سے اوپر والے قبرستان میں برٹش کے ان کے اپنے جو وہ تھے اپنا کچھ آفیسر ٹائپ کے جو تھے صوبیدار وغیرہ، کچھ ان لوگوں کو جو دفنایا گیا تھا۔ یہ 3 منزلہ ڈوگرا راج کا قبرستان جو ہے اس کو شاہراہ قراقرم بناتے ہوئے اس کو ڈسٹرائے کیا، یہ پوری تاریخ کا جو ہے ملیامٹ کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ چیز جہاں پہ نگیرین جو اینگلو بروشو وار کے اندر جو نگر سے جو فوج آئی تھی، حملہ جو آئے تھے انگریزوں کے ساتھ، جنگجو جو آئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک پتھر اور تھوڑا سا گارا اٹھا کے ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک مینارہ بنایا تھا وہاں پہ یادداشت کے طور پہ، اس کو جو ہے انہوں نے مکمل طور پہ ڈسٹرائے کروا دیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہمیں دے۔ اب ایک چیز وہاں پہ رہتا ہے، اگر اس کو بھی ہم ختم کریں گے تو ہمارے پاس تاریخ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید شاہ ولی اللہ کی مزار سے تھوڑا اوپر 2 کمرے ہیں، داس کے اوپر وہ جو ڈوم سا بنا ہوا وہ گارڈ کے کمرے ہیں۔ اب بھی جو ہے کسی طریقے سے آثار قدیمہ والے یا جو ہے نگر والے خود مل کے جو ہے ان کو جو ہے محفوظ کرے، اصلی حالت میں ہے ابھی بھی۔ اس کی جو ہے دروازے تھوڑے وغیرہ ٹوٹ چکے ہیں، اس پہ گھاس پھوس رکھتے ہیں، وہ جو گارڈ کے کمرے ہیں ان کو پریزرو کرنا لازمی ہے۔ تیسرا جو ہے آپ یہاں چھت سے تھوڑا اس طرف آ جاؤ تو وہاں پہ ہمارا جو ہے گمرک کہتے تھے اس زمانے میں، بروشش کی میں گمرک کا معنی ہوتا ہے وہ علاقہ جہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ انٹر، جیسا کسٹم پوسٹ ہے جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کراس کر کے آپ کو جانا ہوتا۔ تو میر آپ نگر جو ہے وہاں پہ اپنے سپاہی کو بٹھاتے تھے، اگر کسی کو گلگت جانا ہو، کراچی جانا ہو، زیارت کے لیے جانا ہو تو میر آپ نگر پرچی دیتا تھا اور وہ پرچی لے کے وہاں پہ جمع کراتے تھے، اس کے بعد آگے چلے جاتے تھے۔ پھر انٹر ہونے کے لیے بھی وہ چیک اپ وغیرہ ہو کے چیکنگ ہو کے جو ہے وہ ان کو اندر چھوڑتے تھے۔ وہ جو کیو بنا ہوا غار وہ ابھی بھی جو ہے اصلی حالت میں موجود ہے، صرف اس کا جو ہے آگے سے منہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، اس کو جو ہے ہمیں پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اوپر جو ہے اولڈ سلک روٹ کا جو ہے وہ مکمل طور پہ
ब्रिज भी ख़त्म हुआ है, उस ब्रिज की भी अपनी जगह पे की अहमियत है। जब पहली दफ़ा मलके ज़बत जब आई थी हुंदा नगर की दौरे पे, तो वो आके सबसे पहले उस जगह पे जाके जो है वहाँ पे उसने गाड़ी रोके, वहाँ से पूरे हुंदा नगर का नज़ारा करके उसके अल्फाज पे कि मैं रोए ज़मीन पर जन्नत देखने के लिए आई हूँ और मुझे आज जन्नत नज़र आ रहा है, वहाँ पे सिकंदराबाद का भी नज़र आता है। तो वो वहाँ पे जो है वो बड़ी मतलब हैरानकुन वो देखो वो ख़त्म हो रहा है, उसको प्रिजर्व करने की हमें ज़रूरत है। उसके अलावा जो है सिकंदराबाद के ऊपर शायद आपने देखा होगा वो जो हरस को पेट्रोल पंप से ऊपर जाकर चढ़ते हैं, फिर वो पास से नीचे उतरते हैं। पुराने ज़माने में वो नीचे से तो नहीं था, ये जो अंग्रेज हमलावर आए थे उसी पास के जरिए ऊपर चढ़ के वहाँ पर गए। तो उस जमाने में कर्नल डेवरन ने कहा था कि हमने नगर को फतह किया, क्योंकि आगे जो इंतहाई खतरनाक जो रास्ते थे वो सारा क्रॉस करके वो इधर आए थे। आने के बाद जब वो सिकंदराबाद के ऊपर आ गए, वहाँ पे जाकर इधर से ये किश्तीमान जालो जिसको हम इस पे क्रॉस करके वो उस तरफ आए थे, आके ऊपर जब निकल गए तो उसने कहा था कि हमने नगर को पता किया। वहां जाकर उसने आगे देखा कि वादी खुली है और हम आराम से जा सकते हैं, आगे निज के हालात का उसको पता नहीं था। तो ये सारी चीजें ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है हमें इनको जो है प्रिजर्व करने की जरूरत है, इनको महफूज करने की। इसी तरह मीर ऑफ नगर के जो मरका थान है जहाँ पे अदालत हुआ करती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नगर था, उसको प्रिजर्व करने की हमें जरूरत है। उसको जो है वो खराब ना करे, बल्कि उसकी दोबारा जो है तज़ीन और आराइश में जो है वो अपना किरदार अदा करे। बपू कमाल का मस्जिद था, उसके छत को उठा के उसके ऊपर टीन की चादर डाली गई है, कोशिश करें कि उसको दोबारा उसको अपनी असली उस हालत में जो है देखा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास तारीखी विरसा है, इसको महफूज करने की ज़रूरत है। लोग यही चीज़ें देखने के लिए आए हैं। और इसके अलावा लोगों का इखलाक, उनका रहन सहन, लोगों के साथ उनका बर्ताव जो है ये बड़ा काउंट करता है टूरिज्म को बूस्ट अप करने में और टूरिज्म को ऊपर उठाने में। अगर आपके पास टूरिज्म बढ़ेगी तो यकीन मानिए कि आप माली तौर पर खुशहाल होंगे। आज अगर आप हुंदा और नगर का मुकाबला करा दें तो किसी ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उस ज़माने में आप ये उठा के देखें जहाँ 3 अजीम सल्तनतें मिलती हैं और हिंदुकुश के कबाइल, उसके अंदर बाकायदा अंग्रेजों ने मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है कि हुंजा वाले जो है काशगर से आने वाले तिजारती काफिलों को लूट के उस पर अपना गुजारा करते थे। उनके लाए हुए कपड़े और दूसरी चीजें जो है वो नगर में ले जाकर बेचते थे। नगर से बार्टर सिस्टम के तहत जो है वो जौ, बकवीट और गंदम, आलू वगैरह जो है वो ले जाके जो है उससे गुजारा होता था उस जमाने में। ये तारीख जो है कि बहुत बड़ी वसी है, इसके लिए चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, तारीखी विरसा को महफूज करने की जरूरत है। और साथ साथ में जो है इस शाहराह नगर जब बनेगी तो इसके अतराफ में ज्यादा तामीरात के बजाय वहाँ पे तामीरात कम रखे, साइडों पे तामीरात रखे, उसको जो है खूबसूरत बनाएं। साथ में साइकिलिस्ट आ जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले आ जाएंगे, इस तरह के जो बाइकर वगैरह हैं उनकी जहाँ पे थकन होती है तो वहाँ रहने के लिए छोटे छोटे जो है बेंचेज वगैरह साइडों पे लगा के इस तरह की खूबसूरत चीजें, बल्कि वो बेंचेज लकड़ी का भी ना लगाए, दूसरी चीजों का पत्थर का ही बना के उसको खूबसूरत तरीके से बना के करेंगे तो मेरे हिसाब से टूरिज्म जो है बूस्ट अप हो जाएगी। और नगर जो है अपना वो नाम जो राजगी दौर में हुआ करता था, जिन्होंने दिल्ली में जाके पोलो के टूर्नामेंट को जीत के पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप लेकर आए पोलो में, वो सारे असलाफ के दोबारा जिंदा होंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नगर जो है बड़ी ज़रखेज़ है और इस ज़रखेज़ के अंदर अगर थोड़ी सी नमी हो तो ये बहुत कुछ कर सकती है और इसकी नस्लें जो है आबाद हो सकती है। और ये वही नस्लें हैं जिनके आबा व अजदाद ने ताज बरतानिया के साथ जंग लड़के जो है अपना नाम पैदा किया। जैसा मैंने आपसे कहा कि पोलो जो है वर्ल्ड कप जीता और इस तरह के बड़ी चीजें, बड़ी जो है वो स्टोरीज है इनके, तो ये अपने आबा अजदाद और असलाफ के जो है इनका नामों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और इस नगर को दोबारा वर्ल्ड लेवल पे जो है ऊपर उठा सकते हैं। बहुत कुछ है। मोहम्मद साहब, आखिरी सवाल और शॉर्टली सवाल करेंगे। तारीख की बात की तो आपने तारीख अच्छी बातें किया, तो क्या आप टूरिज्म पर आपको इस तरह चीज़ें वो तजुर्बा भी हो चुका है, क्या आप कोई बुक्स भी कोई करने के लिए कोई इरादा रखते थे तारीख नगर को लिखने के लिए? फिलहाल मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं है, अलबत्ता मैं तारीख़ नगर के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तारीख़ एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको हसन साहब बता दूँ कि सच और झूठ के दरमियानी धारे का इंतहाई तेज है। अगर कोई सच के ऊपर चले तो
مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کی تاریخ جو ہے نا وہ مکمل طور پہ آپ کو جو ہے بیدار نظر آتا ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ ان کے اندر جو ہے کچھ خامیابی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے تاریخ کے حوالے سے، حمزہ نگر کی جو تاریخ ہے خاص کر اس حوالے سے، وزیر ہمایون بیگ وہ واحد آدمی تھا جس نے پرشین اور انگریزی دونوں کے اندر، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس نے ایز اے ٹرانسلیٹر کام کیا ہے، اور پرشین میں اس نے عہد عتیق حمزہ لکھا ہے۔ عہد عتیق حمزہ کے اندر اس نے جتنا اس کے ہاتھ سے ہو سکتا تھا اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے نگر والوں کی جو ہے انسلٹ کروانے میں۔ میرے پاس ابھی کہیں ہوگا وہ عہد عتیق حمزہ، اس کے شروع کے پیجز ختم ہو گئے تھے، میں نے کہیں لائبریری سے نکال کے فوٹو کاپی کر کے ساتھ میں لگا کے میں نے کہیں رکھا ہوا ہے، میرے پاس کہیں نہ کہیں ہوگا وہ عہد عتیق حمزہ۔ تو اس کے اندر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے، پرشین میں لکھا ہوا ہے، مجھے اپنے والد صاحب سے جو ہے پرشین بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو میں نے تھوڑا بہت پڑھا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے۔ تو یقین مانیے کہ جہاں ہماری بہت ساری اچھائیاں تھیں ان کو چھوڑ کے جو ہماری برائیاں تھیں ان کو اجاگر کرنے کی کافی اس نے کوشش کی۔ اچھا، تو یہ جو ہے میں ابھی حقائق کو اکٹھا کر رہا ہوں، تو میری کوشش یہی ہوگی کہ اگر وہ حقائق اگر جمع ہو جاتے ہیں نیئر ان فیوچر، اور اگر وہ کتاب کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں تو میں کسی اچھے رائٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو کتابی شکل دے دوں گا، نہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں کوئی کتاب لکھ سکوں، کیونکہ کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مواد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ریفرنسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ریفرنسز اتھینٹیکیٹ ہو، یہ نہیں ہو کہ چپکے سے کہیں سے ایک اخبار کے اوپر کسی ٹکڑے پہ کسی نے کچھ لکھا تو ادھر سے اٹھایا اور سیدھے سیدھے آپ نے بتا دیا کہ جی یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نگر کا ہے، وہ نگر کی نیکنامی کے بجائے بدنامی کی باعث بنے گی اور لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو اسی لیے میں فی الحال تو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، یہاں پہ یہ ہے پاکستان، جیسے ہی میرے نظر سے گزری، اگر یہ آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ کسی نے وہ نیچے گرا کے رکھ دیا، تو یہ کتاب جو ہے یہ ہے پاکستان، اس کے اندر میں نے آپ اندر کھول کے دیکھیں، یہ جو نگر کا حصہ آیا ہے اس کے اوپر اتنی ساری غلطیاں تھی کہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ یہ دکھا دیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں یہ دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ، یہ دیکھو یہ آپ دکھا دیں، اس پہ میں نے جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ میری اس بندے سے بات ہو گئی تھی، اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور اس نے کہا کہ میں اگلے اس میں ان کی تصحیح کر دوں گا اور آپ برائے مہربانی مجھ سے رابطے میں رہیں۔ تو میں نے یہ ابھی پورا مکمل میں کتاب پڑھ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد میں اس کو بتا دوں گا کہ اس میں غلطیاں کہاں پر نہیں ہیں۔ تو اس میں بہت سے نگر کے سارے علاقوں کو اٹھا کے حمزہ کے اندر دکھایا گیا ہے، حمزہ کو اٹھا کے کہیں اور دکھایا ہے۔ تو یہ جو ہے تاریخ کو مسخ کرنے میں ایسے جو ہے چیزوں کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان چیزوں کے اوپر میں بھی فی الحال اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو اکیلا آدمی گرجس کی ایک مثال ہے نا، ہن ہنی دل اولو شملے، یعنی ایک گیری کا جو ہے تیل نہیں نکلتا ہے، تو وہ والی بات ہے اس وقت میں کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی ہمارے نگر میں ٹورزم پہ کام کرنے والے بندے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ جو ہے کسی بھی بات کو جو ہے بغیر تحقیق کے لیے وہ آگے نہ کریں۔ تو جس طرح ابھی ہمارے پاس کوئی ماؤنٹینئر نہیں تھا، واجد اللہ صاحب جو ہے وہ ہمارے فرسٹ ماؤنٹینئر، میں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس شخص کو، تو وہ دیکھ لیجیے آپ اس نے کیسا کام کیا ہے اس نگر کو، تو یہ نگر کی شہرت کا جو ہے باعث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سر۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں بیسے کہ آپ سی او اچھا کوئی اچھا پیغام مطلب کے پیش کرو تو اپنے دیکھنے اور ناظرین کے لیے حسن صاحب آپ نے تکلیف کی یہاں تک آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں گلتس نگر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دے دیا۔ اتنا کہوں گا کہ نگر کو نگر رکھنے میں نگر عوام، نگر کے جوان، نگر کے طالب علم، خاص کر نگر کے اساتذہ، ان سب کو میرا یہی پیغام ہوگا کہ وہ نگر کو نگر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ بحیثیت نگرین آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فرد واحد کہتے ہیں نا کہ ٹورزم کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مشہور وہ جملہ ہے کہ گائیڈ از دا ایمبیسیڈر آف ہز کنٹری، رہنما جو ہوتا ہے، گائیڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر کوئی کہیں کسی سے ملتے ہیں، کسی سیاح سے ملتے ہیں، کسی اور بندے سے ملتے ہیں، تو وہ اپنے اخلاقی اور نگر کے اقدار کی اتنا اجاگر کرے کہ لوگ کہے کہ یار پورے نگر والے ہمارا کیا ہے، خوبانی کے 10 جو ہے وہ 10 خوبانی اٹھا کے کھائے گا، 10 چیری اٹھا کے کھائے گا، ایک سیب اٹھا کے کھائے گا، کہیں سے گزرتے ہوئے کسی بات میں تھوڑا سا آرام کرے گا، غلطی سے جو ہے کسی کھیت کے اندر سے گزرے گا
کوئی بات نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اس سے اتنا ہمارا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا اس بندے کے ساتھ اگر ہم بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ, اس کے اثرات جو ہے وہ زیادہ دورس جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. تو گزارش ان سے یہ ہے کہ ہر کوئی مرد سے لے کے استاد سے لے کے طالب علم سے لے کے صحافی حضرات سے لے کے ہوٹلیئر سے لے کے تمام لوگوں سے گزارش یہی ہوگی کہ وہ نگر کی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگر کے لیے کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک مذہبی اس سے تعلق رکھتے ہیں, ایک خاص طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, تو ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی ناموس, کسی کی عزت اور کسی مسافر کو ہم تنگ کر لیں, بلکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے آپ کے پاس بحیثیت مہمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافر, مہمان کی آپ احترام کرو چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو. تو چیز ہے کہ کوئی اہل کتاب آ جائے, کوئی مسلمان آپ کے پاس آ جائے, تو ان کے ساتھ جو ہے آپ, میرا پیغام یہی ہوگا کہ انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ, کہ اسلام کو پھیلانے میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, اسی طرح اگر آپ نگر کے اندر اپنے اخلاقی اقدار کو اجاگر کریں گے, اخلاقی اقدار کو بروئے کر لائیں گے, تو یقیناً جو ہے وہ نگر کو پروموٹ کرنے میں اور نگر کو پہچان دینے میں جو ہے بہت بڑا کردار ادا ہے. یہی میرا پیغام ہے. تو امن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈاکٹر نگر کے لیے خوبصورت خیالات دیے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے احمد حسین صاحب, احمد حسین نگری صاحب, جنہوں نے ٹورزم پر جو جس طرح کام کیا ہے. کوئی شک نہیں کہ نگر کو بوسٹ اپ کرنے میں کوئی بندہ, کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اسی طرح ہی کوئی بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے تو کوئی ایسے ہی شخصیتوں کی ہاتھ ہوتی ہے جو آج نگر آپ دیکھ رہے کہ الحمدللہ ٹورسٹ کی کمپلیٹ ایک برخان میں نام پر آنے جا رہی. تو بہت شکریہ احمد صاحب کی, ہم خیالات آپ کو سنائیں. تو انشاءاللہ عائشی کے ساتھ آپ پروگرام یہاں سے اختتام پذیر کریں گے. تو نئی زندگی رہی تو نہیں کسی اور ایسی گیگی بلتان کی شخصیت دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گیگی بلتستان پائندہ باد.